بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد سے چند اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے بڑا اس وقت جو کیس جس کے اوپر تقریباً پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دنیا کی نظریں ہیں وہ سائفر کیس ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کے حوالے سے جو سائفر کیس کو لے کے سماعت چل رہی ہے، اس میں اب ظاہر جس موڑ کی طرف چیزیں چل رہی ہیں اسے یہ لگ رہا ہے کہ اب کیس حتمی مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایٹیچیوڈ اور جس بیہیویئر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ بڑا ایک نن پولیٹیکل اور نن ڈیموکریٹک ہے۔ آج کی جو حوال ہے، ظاہرہ جب یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہو، لیکن بہرحال جو ہفتے کے روز کی سماعت کی جو بات چیت ہے اس کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج جب وہاں گفتگو ہوئی اس کو سائفر کیس کو لے کے، اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں تو سب سے پہلے تو بانی چیئرمین کو یہ اعظم خان صاحب کے اوپر بڑا یقین تھا کہ اعظم خان اس میں بانی چیئرمین کی مرضی کا نیریٹو دیں گے، لیکن اعظم خان نے انہیں اس وقت مایوس کیا جب انہوں نے ایک تو پریس کانفرنس کی، اور پھر پریس کانفرنس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے جو بیانات ریکارڈ کروائے وہ کسی صورت بھی بانی پی ٹی آئی چیئرمین کے مفاد میں نہیں تھے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کے جو بیانات ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے فیور کے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے پھر اس وقت کے ایمبیسڈر جو امریکہ میں تھے، عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے حق میں بات کریں، لیکن انہوں نے جب بات کی تو اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح کر دیا۔ بیسیکلی آپ سب کو بھی یہ اندازہ ہے کہ سائفر کیس کیا ہے۔ سائفر کیس بڑا آسان ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کلیم تھا کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ چینج کی گئی اس کے پیچھے جو ہے وہ سائفر کی بات کر رہے تھے کہ سائفر ہے، اور سائفر میں وہ امریکن گورنمنٹ کو انوالو کر رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ امریکن پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے پیچھے ہیں۔ لیکن جب حقائق سامنے آئے، جب آہستہ آہستہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں تو پتہ یہ چلا کہ امریکنز اس پورے معاملے میں کہیں نہیں تھے، اور ایک بیانیہ بنا کے صرف اور صرف اپنی ذاتی تشہیر کی گئی، پبلک سمپیتی لی گئی، اور اپنی جو ناکامیاں اور نالائکیاں تھی، اور جو ان کے دور میں مہنگائی کا طوفان تھا، جو ان کے دور میں دیگر ایشوز تھے، ان ساری چیزوں سے پردہ ہٹانے کے لیے، ان ساری چیزوں کو سے پبلک کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک بیانیہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ جی ہماری گورنمنٹ کو امریکہ نے ہٹا دیا۔ اور بیسیکلی یہی ہے وہ کہانی جس کو ہم اب سائفر کیس کی صورت میں اس وقت اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اسد مجید صاحب جب آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ جی امریکن جو سائفر تھا اس کے اندر کوئی ایسا ذکر نہیں تھا کہ آپ عمران خان کی گورنمنٹ ہٹا دیں، عدم اعتماد لے آئیں، یہ ساری جو ہے من گھڑت کہانی ہے۔ تو اب یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے بعد سے یہ بڑا واضح ہو گیا کہ بیانیہ جو ہے وہ من گھڑت تھا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اب جب یہ واضح ہوا تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے تو اس سماعت کے دوران جو ہے وہ بڑا ہمیں فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، غصہ نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب، اسی طرح سے جو ہے وہ شاہ محمود صاحب، ان کی طرف سے بھی بڑا اس کے اوپر ایک بار بار لڑائی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، بدتمیزی کی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں اب میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس اب کوئی دفاعی دلائل نہیں رہے، اور اب عدالت اپنے فیصلے کی طرف جائے گی، اور اس ممکنہ فیصلے کو دیکھتے ہوئے جو ظاہرہ سیکیورٹی بریچ کیا گیا، جو آپ کا پاکستان کا جو سفارتی سطح پہ دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو سر عام بازاروں میں، چوکوں میں، جلسوں میں، ٹی وی انٹرویوز میں اس کو توڑ مروڑ کے من گھڑت کہانی بنا کر اسے جس طرح پیش کیا گیا، تو یقینی طور پہ یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں خان صاحب کو نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، شاہ محمود صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ بچت نہیں ہے۔ تو اب وہ اس پورے بیانیے کو اپنی مظلومیت کو ثابت کرنے کے لیے اب وہ ایک دفعہ پھر وکٹم کارڈ کھیلنے لگے ہیں، اور وکٹم کارڈ نہ صرف کھیلا جا رہا ہے بلکہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ پھر سے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا جائے، سڑکوں پہ لا کے سڑکیں بند کرائی جائیں، انارکی پھیلائی جائے، حالات خراب کیے جائیں، اور من گھڑت بیانیے کے اوپر عوام کی سمپتی لی جائے۔ تو یہ اب اس طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں، جو سائفر کیس آگے بڑھ رہا ہے، دوسری طرف یہ لوگ بھی اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اسٹیٹ اپنا کیا رسپانس دیتی ہے۔
स्टेट का जो किरदार है वो बड़ा अहम होगा और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं आपको मज़ीद इस पर अपडेट दूंगा, लेकिन ये इतना मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये विक्टिम कार्ड खेलने जा रहे हैं और ये विक्टिम कार्ड पहले भी इन्होंने खेला जब अमेरिकन इन्वॉल्व नहीं थे। एक फ्री एंड फेयर नो कॉन्फिडेंस मूव आई, उस नो कॉन्फिडेंस मूव ने गवर्नमेंट को हटा दिया, इन्होंने उसको अमेरिका पे डाल दिया। अब जब इसका फैसला आएगा, अब कहते हैं जी अमेरिकन नहीं थे, अब कोई और कहानी सुना रहे हैं, तो अब जब फैसला आएगा तो ये इसको किसी और पे डालने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, होशियार रहें, ख़बरदार रहें। $2 लाख आदिल राजा डील पकड़ चुका है, इसी प्रोपेगेंडे के लिए पकड़ी है उसने, और वो अपने $2 लाख हलाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल इस बात को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद अपडेट आपको दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।